السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز سامعین، دنیا میں 7.5 ارب یا 8 ارب انسانوں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا قرآن نے۔ ایک وہ تقسیم ہے جو غیر فطری ہے، غیر اسلامی ہے، غیر اخلاقی ہے، غیر دینی ہے، غیر انسانی ہے۔ مثلا زبان پہ تقسیم کرنا، رنگ پہ تقسیم کرنا، خطے پہ تقسیم کرنا، جنس پہ تقسیم کرنا، قبیلوں پہ تقسیم کرنا، مسلکوں پہ تقسیم کرنا، فرقوں پہ تقسیم کرنا، سیاست پہ تقسیم کرنا، یہ غیر انسانی تقسیمیں ہیں، غیر اخلاقی ہیں، غیر انسانی ہیں، غیر تہذیبی ہیں۔ ان تقسیموں کی اسلام مذمت کرتا ہے کہ ان بنیادوں پر کسی کو چھوٹا بڑا نہ سمجھو۔ وہ انگریزی بولتا ہے، وہ اردو بولتا ہے، وہ ایران رہتا ہے، وہ سندھ رہتا ہے، وہ عرب ہے، وہ عجم ہے، وہ کالا ہے، وہ گورا ہے، وہ عورت ہے، وہ مرد ہے۔ یہ تقسیمیں غیر فطری ہیں، ان نیچرل ہیں۔ اس کی مذمت کی اسلام نے۔ یہ تعارف کے لیے ہیں، تفاخر کے لیے نہیں ہے، شناخت کے لیے ہیں، آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے ہیں۔ اس پہ آدمی اپنا بیک اپ یا گیٹ اپ اوپر اونچا نہیں کر سکتا کہ میں فلاں خطے میں پیدا ہوا، فلاں قبیلے میں پیدا ہوا۔ سب سے اعلیٰ قبیلہ قریش کا ہے۔ قریش سمندر کے اس جانور کو کہتے ہیں جو جس جانور کو چاہے ہڑپ کر لے، جس کو چاہے چھوڑ دے۔ عربی میں قریش اس جانور کو کہتے ہیں۔ اس دور میں ویل مچھلی کہہ لیں یا سم تھنگ ایلس۔ عربوں کے ہاں قریش اس جانور کو کہتے تھے کہ جو جس جانور کو جب چاہے ہڑپ کر لے اور جس کو چاہے چھوڑ دے۔ اس وجہ سے قبیلہ قریش اپنے آپ کو قریش کہتا تھا کہ ہم جس سے چاہیں چھوڑ دیں، جس کو چاہیں ہڑپ کر جائیں، اس لیے اس کو قریش کہتے تھے۔ یہ سب سے اعلیٰ قبیلہ تھا۔ تو آپ نے فرمایا تھا کسی قریشی کو غیر قریشی پر کوئی فضیلت نہیں۔ تو ہمارے ہاں کی ذاتیں، ہمارے ہاں کے خطے، ہمارے ہاں کے علاقے، جن چیزوں کے حصول میں آدمی کی عقل کا، فکر کا، تگدو کا، دانش کا، علم کا، جدوجہد کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، اس پہ اترانا کم ظرفوں کی بات ہے۔ میرا قد کتنا ہے، میرا اس میں کیا کمال ہے، میرا خطہ پیدائش کون سا ہے، میرا اس میں کون سا کمال ہے، میرا قبیلہ کون سا ہے، میرا اس میں کون سا کمال ہے، میری جینڈر اور جنس کون سا ہے، میرا اس میں کون سا کمال ہے، میرا زمانہ کون سا ہے، میرا اس میں کون سا کمال ہے، میرے نقوش کیسے ہیں، میرا اس میں کون سا کمال ہے، میری زبان کیسے۔ تو جن چیزوں کے حصول میں آدمی کی محنت، تگدو، صرف ہی نو، اس پہ اترانا، اس پہ فخر کرنا، یہ تو نادانی کی بات۔ باقی دنیا کے 8 ارب انسانوں کو قرآن نے 2 حصوں میں تقسیم کیا، فمنکم مومن ومنکم کافر۔ بس یہ 2 تقسیمیں ہیں جو قرآنی تقسیم ہے۔ باقی غیر انسانی، غیر اخلاقی تقسیمیں ہیں۔ تم میں سے کچھ لوگ مومن ہیں، کچھ لوگ کافر ہیں، نتھنگ ایلس۔ بس اس کے علاوہ اور کوئی تقسیم دیر تک انسانوں کو تقسیم نہیں کر سکتی۔ تم میں سے کچھ کافر ہیں، کچھ مسلم ہیں۔ اب ان دونوں لوگ، ان کو یہ نظریاتی تقسیم ہے، فکری تقسیم ہے۔ ان دونوں تقسیم شدہ لوگوں سے قرآن کا ایک مطالبہ ہے، بس ایک۔ کافر سے ایک مطالبہ، چونکہ کافر کے کھیتوں میں پھل لگتے ہیں، زمینوں سے خزینے نکلتے ہیں، آسمان پہ سورج چمکتا ہے، رات کی تاریکی کو ذیل کرنے کے لیے تارے چمکتے ہیں، سلامت العذاب بچے پیدا ہوتے ہیں، جسم کے اندر صفات موجود ہوتی ہیں، ان کے پھل پکتے ہیں، سب کچھ۔ اس لیے کھرب کھرب نعمتیں کافروں پر بھی ہیں۔ کوئی کافر یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ سے اللہ اپنی بات کیسے منوائے، میرے اوپر تو احسان ہی کوئی نہیں۔ مور اور لیس جو نعمتیں مسلمان ممالک پہ ہیں یا مسلمان افراد پہ ہیں، وہی نعمتیں کافر ممالک پہ اور کافر افراد پہ ہیں۔ بلکہ کس درجے میں بعض نعمتوں میں کافر ممالک مادی اعتبار سے مسلمانوں پہ فوقیت رکھتے ہیں۔ تو چونکہ کافروں کا انگ انگ، نس نس، داخل خارج، ظاہر باطن، ماضی حال، فرنٹ بیک نعمتوں میں گھرا ہوا ہے، ڈوبا ہوا ہے، اس لیے اللہ بجا طور پر یہ حق رکھتے ہیں کہ کافروں سے ایک مطالبہ کریں۔ کافروں سے مطالبہ کیا ہے؟ اسلم تسلم، بس، اور کوئی نہیں۔ اس میں کوئی اللہ پر احسان نہیں ہے، کافروں کے اپنے اوپر احسان ہے۔ دنیا کے کافر آگے جتنے مزید تقسیموں میں سو سکتے ہیں وہ ان کی بات ہے، لیکن اسلام ان کو کافر کہتا ہے۔ ان سے ایک مطالبہ ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو خط لکھتے تو خط میں 1-2 لفظوں پر ایک دعوت ہوتی ہے۔ یہ جوامع الکلم کی ایک مثال ہے۔ 2 لفظوں پر آپ، 2 لفظ ہیں، حرف نہیں، 2 لفظوں پر اسلام کی تمام تر دعوت کا نچوڑ پیش کر دیتے۔ وہ 2 لفظ کیا تھے؟ اسلم تسلم، اسلام لاؤ، سلامتی پاؤ، عزت کی سلامتی، سکون کی سلامتی، صحت کی سلامتی، وقار کی سلامتی، بزنس کی سلامتی، کھیتوں کی سلامتی، ملازمت، ہر نوع کی سلامتی پاؤ، اسلام لو۔ اس میں بھی
بینیفٹ کافروں کو ہے، اسلام کو کوئی نہیں۔ اسلم، اسلام لاؤ، پھر کیا ہوگا؟ تسلم، میں تمہیں سلامتیاں داخل اور خارج کی عطا کر دوں گا۔ یہ پہلا مطالبہ ہے کافروں سے لکھو کھا نعمتیں دینے کے بعد، اور یہ مطالبہ فی نفس ہی خود نعمت ہے، جس طرح بقیہ نعمتیں۔ کافر کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ وہ اسلام لائے۔ کافر کو کفر میں ہونے کے بعد اس کی فیکٹری لگانا، کھیت لگانا، زراعت، ان سے سب سے ضروری کام کافر کے لیے عقلاً شرعاً عرفاً یہ ہے کہ وہ اسلام لے۔ اگر کافر اسلام نہیں لاتا تو اس کی کم نصیبی پر، اس کی بدقسمتی پر جتنے بھی افسوس کیا جائے وہ کم ہے۔ قیامت والے دن جہنم کے اندر کچھ مسلمان پڑے ہوں گے، حدیث میں آتے ہیں، تو کافر ان کو تانے دیں گے، الم تکونوا مسلمین، تم مسلمان نہیں ہو؟ قالوا بلا، کام مسلمان ہے۔ وہ کہیں گے فما اغنی عنکم الاسلام، تمہیں تمہارے اسلام نے کوئی فائدہ نہ دیا، تم بھی جل رہے ہو، آگ کے جوتے، آگ کے ٹوپی، پیپ کا لباس، آگ کا لباس، تھور کے کھانے، تم بھی ہمارے ساتھ ہی شریک ہو آگ میں، تپش میں۔ فما اغنی عنکم الاسلام وقد سرتم معنا فی النار، تمہیں تمہارے اسلام نے کوئی فائدہ نہ دیا، جلنے میں، تپش میں، کھانے میں، معقولات میں، مشروبات میں، ملبوسات میں، پریشانیوں میں، ذلتوں میں، رسوائیوں میں، تم بھی ہمارے ساتھ قید خانے میں پڑے ہو۔ وقد سرتم معنا فی النار، تو کافروں کے اس طانے پر مسلمانوں کے اندر ایک چوٹ پڑے گی، اور اس چوٹ کے ازالے کے لیے وہ اوپر منہ کر کے کہیں گے، دو اللہ کے نام، صفاتی نام پکاریں گے، یا حنان یا منان۔ ہمارے ہاں بچوں کے نام بھی ہوتے ہیں، عبد المنان، عبد الحنان، یہ نام رکھتے ہیں لوگ۔ تو کافروں کے اس طانے کے بعد انگ انگ میں ایک درد اٹھے گا مسلمانوں کا، اور وہ اوپر منہ کر کے کہیں گے یا حنان یا منان، یا حنان یا منان۔ یعنی مقصد کیا تھا کہ اب صفت اسلام تانوں کی زد میں آ گئی، وہ کہتے ہیں اسلام نے کوئی فائدہ نہ دیا۔ تو ان کے کافروں کے اس طانے پر اللہ کہیں گے جتنے بھی مسلمان پڑے ہیں دوزخ کی جس حصے میں ان کو نکال لو، تو سارے مسلمان نکل جائیں گے۔ جب آخری اور لاسٹ ون مسلمان جہنم سے نکل جائے گا تو پھر یہ کافر کہیں گے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، قرآن مجید میں آتا ہے۔ اس وقت حسرت میں، درد میں، کرب میں، تفکر میں، پریشانی میں، انگ انگ ان کا پریشانی بنے، وہ کہیں گے کاش ہم مسلمان ہو جاتے۔ تو اس دور کے کافر کا سب سے بڑا اپنے اوپر احسان یہ ہے کہ اس مطالبے کا جواب دے اسلم تسلم۔ لیکن یہ مطالبہ ان کے سامنے رکھے کون؟ سوال یہ ہے کہ یہ دعوت کون دے؟ جوش میں عبادی تو کہتا ہے کہ ہم ایسے اہل حق کو قبول حق کے لیے، ہم ایسے اہل نظر کو قبول حق کے لیے، اگر رسول نہ آتے تو صبح کافی تھی۔ تو ہر آدمی کی نظر جوش جیسی تو نہیں ہے کہ صبح کا روشنی اور صبح کے چڑیوں کا چہچہانا اور شبنم کا گرنا اور غنچوں کا گلاب بننا اور پھولوں کا کھلنا، ہم ایسے اہل نظر کو قبول حق کے لیے اگر رسول نہ آتے تو صبح کافی تھی۔ باقی یہ پیغام کون دے؟ کافروں کے اوپر یہ سب سے بڑا احسان کون دے؟ یہی بات چرچل نے کہی تھی دوسری جنگ عظیم کے بعد روز ویلٹ کو، جب دوسری جنگ عظیم اپنا فطری انجام کو پہنچ گئی تو چرچل نے کہا تھا کاش دنیا کے انسانوں تک محمد عربی کا اسلام پہنچ جائے۔ تیسری جنگ عظیم سے بچنے کے لیے برطانیہ کے وزیر اعظم نے جو سلوشن پیش کیا تھا، حل پیش کیا تھا، وہ پیپرز میں آج بھی ہے، تاریخ یورپ میں لکھا ہوا ہے، جتنی بھی تاریخ یورپ پہ کتابیں ہیں ان میں چرچل کا یہ جملہ جو اس نے کہا تھا کہ تیسری جنگ عظیم سے اگر بچانا ہے تو مسلمانوں کو، دنیا کے انسانوں کو محمد عربی کا نظام حیات دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس نے کہا تھا وہ نظام حیات آیا تھا عرب کے اندر تو پھر جنم جنم کے دشمن اور جنم جنم کے مخالف کس طرح جگری یار بن گئے، ایک ہو گئے۔ اس نے کہا وہ تجربہ اس کائنات کے اوپر تلخ ترین خطے پہ آزمایا گیا تھا، اور اس تجربے نے میٹھے پھل دیے، اچھے پھول دیے، ابر کرم دیا، باہمی محبتیں دی، ایک شیر شکر کر دیا، ایک ماں کے پیٹ سے جنم لینے والے بھائیوں کی طرح ہو گئے۔ اور اگر وہی نظام اپنے وسیع تر تناظر میں دنیا کے انسانوں کو دیا جائے تو آگ کی بھٹی اور آگ کے تندور اور دہکتے ہوئے شعلے اور نفرتوں کے انگارے بجھ سکتے ہیں، ورنہ دوسری جنگ عظیم کو روک لیا یو این او، اور تیسری جنگ عظیم آ جائے گی اور یو این او روک نہیں سکے گی۔ تو روز ویلٹ نے کہا تھا دنیا کے انسانوں کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام کون دے؟ یہ امریکن پریزیڈنٹ تھا روز ویلٹ، اس نے کہا تھا یہ احسان کون کرے؟ تو چرچل نے تھکے ہارے لہجے میں کہا تھا یہ احسان تو مسلمان ہی کر سکتے ہیں، چونکہ انہی کے پاس یہ نعمت غیر محترم نعمت ہے، باقی تو کسی کے پاس ہے نہیں۔ ہمارے پاس سوئی ہے، جہاز ہے، پیسے ہیں، تہذیب ہے، ہم وہ دے سکتے ہیں، لیکن ہم علم نصیبوں کے دامن میں محمد عربی کا اجلا نظام ہے ہی نہیں۔ گویا چرچل اور روز ویلٹ یہ فاتحین کے سربراہ تھے، اتحادی قوتوں کے یہ سربراہ تھے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ تیسری جنگ عظیم سے بچنے کا قابل عمل نسخہ یہ ہے کہ دنیا کے انسانوں کو محمد عربی کا نظام دو۔
اب وہ دیکھتے ہیں کہ جن خطوں میں محمد عربی کا نظام ہے وہاں نماز تلواروں کی سائے میں ادا ہوتی ہے، بم رمضان کے اندر تراویح میں بغیر بندوقوں والے کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں تو جب دین اسلام کی بجائے مسلک آ جائے گا تو پھر یہی حال ہوگا جو مسلمان خطوں میں ہو رہا ہے۔ جتنی آگ مسلک پرست لوگوں نے لگائی ہے اتنی آگ کافر نہیں لگا سکا۔ اپنی تعمیر ہی کرتے تو کوئی بات بھی تھی، تم نے عمر گنوا دی میری مسماری میں۔ اپنی تعمیر ہی کرتے تو کوئی بات بھی تھی، تم نے ایک عمر گنوا دی میری مسماری میں۔ ایک دوسرے کے خلاف شروع ہو گئے۔ تو روزویلٹ نے کہا تھا کہ اگر مسلمانوں نے محمد عربی کا نظام نہ دیا تو چرچل نے کہا تھا پھر ہم جلیں گے ان کو بھی جلائیں گے، ہم مریں گے ان کو بھی مرائیں گے، ہم ڈپریشن میں جائیں گے ان کو بھی ڈپریشن میں لا دیں۔ یہ تیرگی میرے گھر کا کیوں مقدر ہو، میں تیرے شہر کے سارے دیے بجھا دوں گا، جلوں گا خود بھی تجھے بھی کڑی سزا دوں گا۔ اگر ہم تک وہ آب حیات نہیں دیں گے، ابر کرم نہیں دیں گے، پاکیزہ نظام نہیں دیں گے، تو جو ہمارے اوپر قیامتیں گزریں گی وہ قیامتیں ہم ان کے دل و دماغ میں کاشت کر دیں گے، جیسا کہ ہو چکا ہے۔ تو کفر کا اپنے اوپر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ وہ اسلام قبول کرے، اور دوسرا مطالبہ اللہ کا اسلام والوں سے۔ اچھا اسلام کیا ہے؟ تو اللہ کافروں کو کہتا ہے کہ تم اس بات کو تسلیم کرو کہ اس کائنات کا خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا اکیلا اللہ ہے، پہلی بات مانو۔ دوسرا نظام حیات کے لیے پاکیزہ، اجلا، نکھرا، نتھرا، اجلا و طاق طریقہ حیات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تیسرا پیوریفائی اور تطہیر شدہ کتاب جس وقت دنیا کے لیے نصاب کے طور پر کام کرے گی، اس کا نام قرآن مجید ہے۔ چوتھا اپنی عبادت کی توجہات کا مرکز وہ کالا کوٹھا ہے جس کو بیت اللہ کہا جاتا ہے۔ اور پانچواں دنیا میں جتنے بھی ازم ہیں، یہودیت ہے، عیسائیت ہے، کمیونزم ہے، ان کی بجائے اسلام ازم کو سنبھالو۔ یہ کافر کو دعوت ہے اسلام کی کہ اللہ کو رب مانو، محمد کو نبی مانو، قرآن کو کتاب مانو، اسلام کو دین مانو، اور بیت اللہ کو اپنی توجہات کا مرکز مانو۔ اگر تم دل کی گہرائیوں سے یہ مان جاؤ گے تو مبارک ہو، تم ہمیشہ کے لیے آتش نار سے بچ گئے۔ یہ مطالبہ ہے کافروں سے اللہ کا کھربوں احسانات کے بعد، اور مطالبہ بڑا معقول ہے۔ دوسرا مطالبہ جو اس کائنات میں وہ مسلمانوں سے ہے۔ میں نے کہا نا اس کائنات میں کچھ کافر ہیں کچھ مسلمان ہیں۔ دوسرا مطالبہ مسلمانوں سے، اور مسلمانوں کے اوپر بھی کھرب و نعمتیں ہیں۔ ان کو سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ ان 5 چیزوں کا شعور دیا کہ رب کون ہے، دین کون ہے، اسلام کیا ہے، کتاب کیا ہے، نبی کیا ہے، منفعت ایک ہے، اس قوم کا نقصان بھی ایک ہی، سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک۔ کچھ بڑی بات تھی ہو تو جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ تو جن مسلمانوں کو یہ نعمتیں مل گئیں ان سے اللہ کا ایک مطالبہ وہ کیا ہے کہ تم ایمان لو، آمنو آمنو۔ کافروں کا ہے اسلم تسلم، اسلام لو، اور مسلمانوں سے مطالبہ ہے کہ اب تم ایمان لو۔ ایمان کیا ہے؟ کہ جس اللہ کو تم نے اپنا رب مانا ہے نا، مشکل کشا مانا ہے، اس کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، اس کے سامنے مصلی بچھاؤ، ساری کائنات کی ساری مسائل پریشانیاں اس کے سامنے مصلی بچھاؤ، ہاتھ پھیلاؤ۔ جب یہ یقین اتر جاتا ہے تو ہر کار کی ڈگی میں مصلی ضرور ہوتا ہے، ہر گھر کے اندر ایک پریئر ہال ضرور ہوتا ہے، ہر ہاتھ میں ایک تسبیح ضرور ہوتی ہے، ہر پیشانی سجدوں کے داغ سے نورانی ضرور ہوتی ہے، ہر آنکھوں پھیلتے ہوئے ہاتھ لمبے ہو جاتے ہیں، دعائیں طویل ہو جاتی ہیں۔ جب یہ یقین، تو مسلمانوں کو یہ مطالبہ ہے کہ تم نے اللہ کو رب مان لیا، کہاں کا دوسرا مطالبہ مسلمانوں سے یہ، کافروں کو کہا اللہ کو رب مانو، مسلمانوں کو کہا جس کو رب مانا اس کی مانو، ان کو کہا اللہ کو مانو، اور ان کو کہا اللہ، ان کو کہا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانو، اور ان کو کہا محمد عربی کی مانو، ان کو کہا قرآن کو لا ریب صداقتوں کا مجموعہ مانو، اور ان کو کہا قرآن کی مانو، ان کو کہا اسلام کو جامع معنی متوازن دین مانو، اور ان کو کہا اسلام کی مانو۔ تو ہم سے مطالبہ یہ ہے کہ کی مانو، ان سے مطالبہ ہے کو مانو۔ اب کافر کو مطالبہ ہے کو مانو، مسلمان کو مطالبہ ہے کی مانو۔ جب مسلمان کی مانو پہ آ جاتا ہے تو کافروں کے لیے اسلام کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ پہلی صدی میں جو یدخلون فی دین اللہ افواجا کے منظر رقم تھے نا، قرآن مجید میں جو آتا ہے فوجوں کی فوجیں، قبیلے کے قبیلے، علاقے کے علاقے، راتوں رات مسلمان ہوتے، خوابوں میں اسلام آ رہا ہے، جنوں کے ذریعے اسلام آ رہا ہے، بتوں کے پیٹ سے آوازیں آ رہی ہیں، آسمان سے آوازیں آ رہی ہیں، غیبی ندائیں آ رہی ہیں، ہوائیں خوشگوار چل رہی ہیں، اور قبیلے کے قبیلے مسلمان ہو رہے ہیں۔ تو اس دور کے قبیلوں کے مسلمان ہونے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ مسلمان اللہ کی مان رہا تھا۔ جب مسلمان اللہ کی مانتا ہے تو کافر اللہ کو ماننے پہ آ جاتا ہے، اور جب مسلمان اللہ کو ماننے کے مقام پہ کھڑا رہتا ہے تو کافر کے لیے جگہ خالی نہیں ہوتی۔
اس دور میں جو فوجوں کی فوجیں نہیں آ رہی اور ارتداد کی لہریں آ رہی ہیں، فکری ارتداد ہے، کوئی قادیانی ہو رہا ہے، کوئی عیسائی ہو رہا ہے نیشنلٹی کے چکر میں، تو اس کی یہ ہے کہ جنہوں نے کو ماننے سے کی ماننے پہ آنا تھا اور کو ماننے والی سیٹ خالی کرنی تھی، وہاں کو ماننے والوں نے آنا تھا۔ تو جب کو ماننے والے آگے نہیں جا رہے، یعنی کی ماننے پہ نہیں آ رہے، تو کی کو ماننے والے پھر کیسے آئیں اس جگہ پہ؟ تو اس دور کے کفر کے، اسلام کے پھاٹک کے بند ہونے کی بڑی وجہ مسلمانوں کا اللہ کی ماننے کے مرحلوں پہ نہ آنا ہے۔ یقین جانے اللہ کی نعمتوں کے، برکتوں کے غیبی وعدے اللہ کی ماننے پہ ہیں، اللہ کو ماننے پہ نہیں ہیں۔ ہمارے ہاں کم نصیبی ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں اور اس کے ساتھ از خود یہ تسلیم کر لیا کہ میں اللہ کی مانتا ہوں۔ حالانکہ اللہ مدینہ منورہ میں کچھ بدو ہے جو اللہ کو مانتے تھے، انہوں نے کہا قالت الاعراب آمنا، ہم مومن ہو گئے۔ تو قرآن مجید نے ان کی اس قول کو انورٹڈ قومات میں لکھ کر باقاعدہ اس کا رد کیا کہ تم کہتے ہو ہم ایمان لے، قل لم تؤمنوا، ابھی تم کو ماننے پہ آئے ہو، ولیکن قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، تم ابھی کو ماننے پہ کھڑے ہو، کی ماننے پہ آئے نہیں ہو۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، تو باقاعدہ ان کو تو ہم اس دور میں جو ایک بدعملی کا مجموعہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کو ماننے کو کی ماننے کا، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو جنت میں جائیں گے۔ اللہ کی نعمتوں کے وعدے کی ماننے پہ ہوتے ہیں، کو ماننے پہ نہیں ہوتے۔ کو ماننے کے بعد آگے نہ بڑھے تو کافر مسلمان نہیں ہوتے اور مومن پہ برکات کے دروازے نہیں کھلتے۔ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ تھارلی چیک اپ کرتا ہے، ایگزامن کرتا ہے، مشینیں لگاتا ہے، ٹیسٹ کرواتا ہے، پھر اپنی ایک طب کا نسخہ دیتا ہے، یہ صبح و شام، یہ دن کو، پھر ایک ہفتے کے بعد وہ کہتا ہے آپ کو درد میں آرام آ جائے گا، آپ کو کھانسی دور ہو جائے گی، آپ کے بی پی ٹھیک ہو جائے گا، فلاں فلاں۔ تو ایک ہفتے کے بعد جاتے ہیں تو وہ درد بڑھا ہوا ہے۔ تو ڈاکٹر اپنی سالوں کے نسخے اور تجربے کی بنا پہ کہتا ہے کہ درد کو آرام آنا چاہیے تھا، بی پی کو ٹھیک ہونا چاہیے تھا، آپ کو ٹھیک کیوں نہیں ہوئے؟ تو وہ کہتا ہے کہ یہ نسخہ نہیں، کہاں کہ دوائیاں کہاں ہیں، کہ دوائیاں تو کوئی نہیں لی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ وہ درد کے وعدے دوائیوں کے ماننے پہ ہیں، دوائیوں کو ماننے پہ نہیں ہیں۔ وہ جو میں نے کہا تھا نا، درد میں آرام آ جائے گا، کھانسی کو آرام آ جائے گا، بخار ٹھیک ہو جائے گا، بی پی لیول پہ آ جائے گا، تو یہ سارے انعامات اس جو میرا لکھا ہوا نسخہ تھا اس نسخے کی ماننے پہ تھے، نسخے کو ماننے پہ نہیں تھے۔ تو جب ایک طبیب کے نتائج کو ماننے پہ نہیں آتے تو آسمان کا نسخہ کو ماننے والوں کو کیسے ملے؟ ہمارے ہر ایک کا فریج میڈیکل اسٹور بنا پڑا ہے، ہر ایک کا دماغ تنور بنا پڑا ہے، ہر ایک کا دل پریشر کوکر بنا پڑا ہے، ہر ایک دماغ ڈپریشن میں جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے نبی کو مانتے ہیں، اللہ کے قرآن کو مانتے ہیں، لیکن کی نہیں مانتے۔ جب کو ماننے والے کی ماننے پہ نہیں آتے تو ان کو انعامات نہیں ملتے، جب انعامات نہیں ملتے تو پھر ارتداد کی آندھیاں چلنے لگ جاتی ہیں، اور پھر ایسے ایسے کیا فائدہ اسلام کا، صحت نہیں ہے، عزت نہیں ہے، عروج نہیں ہے، پھر کافروں کی تعریف شروع۔ یہ جو فکرے ہوتے ہیں نا ہم سے کافر اچھے ہیں، یہ ارتداد کا پہلا زینہ ہوتا ہے۔ یہ جملے آپ عام سنتے ہوں گے، ہم سے تو کافر ہی اچھے ہیں، تو اللہ کہتا ہے اچھا پہلے زینے پہ چڑھ گئے نا۔ جو کو ماننے پہ نہیں ہے اور جو کو ماننے پہ آ چکے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ان کو جو کو ماننے پہ نہیں ہے کہ ہم سے اچھے ہیں، ود دی پیسج آف ٹائم کل کلاں پھر یہ اگلے مرحلوں پہ چلے جائیں گے۔ تو مسلمانوں میں ارتداد کی لہر تب چلتی ہے جب مسلمان اللہ کی نہیں مانتا، اللہ کے رسول کی نہیں مانتا، وعدے پورے نہیں ہوتے، پھر وہ کہتے ہیں کب تک بے ذائقہ زندگی گزاریں، پھر وہ غیر مسلموں کے راہوں پہ چل پڑتا ہے۔ اور کافر اس لیے اللہ کو نہیں مانتا، رسول کو نہیں مانتا، وہ کہتے ہیں جو ماننے ہوئے ہیں وہ تو ہمارے ملکوں میں آ کے منتیں کر رہے ہیں۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے اقبال کہاں چلے گئے؟ مدینہ منورہ یا انگلینڈ؟ میرا ایک دن بچہ مجھے کہنے لگا بابا اقبال اعلیٰ تعلیم کے لیے فلاں جگہ چلے گئے، قائد اعظم اعلیٰ تعلیم کے لیے فلاں جگہ چلے گئے، وہاں قرآن پڑھنے گئے تھے۔ اب ان کو کیا بتایا جائے؟ ہمارے پریپ کی اور نرسری کی کتابوں میں اعلیٰ تعلیم کے لیے کفر کے علاقے ریکمینڈ کیے جاتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب اعلیٰ تعلیم کے لیے تم ہمارے پاس آتے ہو تو جب تمہاری تعلیم کی گرہیں ہم دیتے ہیں، ڈگریاں ہم دیتے ہیں، سند ہم دیتے ہیں، تو تم کس اعتبار سے ہم سے اچھے ہو جو ہم کہتے ہو اسلام لو؟ تو اس دور میں مسلمان ہونے کے بعد مسلمان کا سب سے ضروری کام کیا ہے؟ شادی کرنا، گھر نہیں، سب سے ضروری کام ہے ایمان لانا۔ میں نے پھر ایک دفعہ عرض کر دیتا ہوں، اللہ کو ماننا اسلام ہے،
اللہ کی ماننا ایمان ہے، نبی رحمت کو ماننا اسلام ہے، نبی رحمت کی ماننا ایمان ہے، قرآن کو ماننا اسلام ہے، قرآن کی ماننا ایمان ہے، اسلام کو ماننا اسلام ہے، اسلام کی ماننا ایمان ہے۔ اور ہم اس وقت اسلام کی نہیں مان رہے، قرآن کی نہیں مان رہے، رسول رحمت کی نہیں مان رہے، اللہ کی نہیں مان رہے۔ تو نتیجہ کیا ہے کہ ہمارے اوپر پریشانیوں کے پھاٹک کھلے ہوئے ہیں۔ تو مسلمان ہونے کے بعد سب سے بڑا مطالبہ آمنو، ایمان والو تم بھی ایمان لو۔ تم ایمان تو لے نہیں، نہ اللہ پر ایمان لے ہو، نہ رسول پہ ایمان لے ہو، نہ کتابوں پہ ایمان لے ہو، نہ آخرت پہ ایمان لے ہو۔ ہماری زندگی کے اندر ان پاکیزہ اجلی تعلیمات کا ہلکا سا نورانی عکس بھی شامل نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایمان کیسے لائیں؟ تو ایمان لانے کے کئی طریقے ہیں۔ صحابہ ایمان سیکھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ معاذ بن جبل رضی اللہ کے پاس گئے کہ معاذ میرا ایمان بڑھاؤ، اور معاذ وہ صحابی ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر ان کی وفات کے بعد کہا کرتے تھے لوگوں معاذ کی باتیں کرو تاکہ ایمان بڑھ جائے۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ کسی آدمی کا ہاتھ پکڑ کے مسجد نبی میں کھینچ کے لاتے میرا ایمان بناؤ۔ ہمارے ہاں تو اسلام اور ایمان سملر ورڈ ہو گئے نا، اس لیے مسلمان اسلام لانے کے بعد بد عملی پہ نادم نہیں ہوتا، کیونکہ اسلام اور ایمان سملر ورڈ ہیں، مترادف ورڈ ہیں، حالانکہ اسلام اور ایمان میں زمین اور سدرۃ المنتہا کا فرق ہے۔ پھر میں عرض کرتا ہوں اللہ کے وعدے مسلمانوں کو تب ملیں گے، فتح کے، غلبے کے، عروج کے، چین کے، محبت کے، رحمت کے، پیار کے، جب اللہ کی مانیں گے۔ خود حدیث پاک میں جددو ایمانکم، لوگوں اپنے ایمان کو رینیو کیا کرو، اوور ہالنگ کیا کرو، برین واشنگ کیا کرو، ٹیوننگ کیا کرو، دھویا کرو ایمان۔ پھر حدیث پاک میں آتا ہے جس طرح مسلسل استعمال کے بعد کپڑے کے تانے بانے کے اندر میل آ جاتی ہے، ڈسٹنگ آ جاتی ہے، اس کے اندر مٹی آ جاتی ہے، اس طرح مسلسل بے ایمانی کے ماحول میں رہ کر ایمان کی پوشاک میلی ہو جاتی ہے۔ اور میں نے ایک دن میں عرض کیا تھا کہ کیا پہچان ہے ایمان کمزور کی اور ایمان طاقتور کی؟ جب آیات کی بجائے حکایات زیادہ اچھی لگیں تو ایمان کمزور ہے، جب تعلیمات کی بجائے کرامات اچھی لگیں تو ایمان کمزور ہے، جب عمل کی بجائے عامل لوگوں کی تلاش شروع ہو جائے تو ایمان کمزور ہے، اور جب مسنون دعاؤں کی بجائے بازوؤں پہ موٹے موٹے تعویذ آ جائیں تو ایمان کمزور ہے۔ مضبوط ایمان کی پہچان ہے کہ عمل اچھا لگتا ہے عملیات والوں کی نسبت۔ کوئی بھی صحابی اللہ کے محبوب کے پاس جاتا ہے مجھے یہ پریشانی ہے، تو آپ کسی عملیات والے کا پتہ دیتے یا عمل دیتے؟ کیوں جی؟ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے جمعے کے خطبات میں حکایات ہوتی یا آیات ہوتی؟ کیوں جی؟ اللہ کے محبوب کے سامنے جب کوئی آتا ہے میرا مسئلہ ہے تو اس مسئلے کے حل کے لیے مسنون دعا دیتے یا تعویذ دیتے؟ تو جب عمل کی جگہ عملیات اچھے لگیں، تعلیمات کی جگہ آیات کی جگہ حکایات اچھے لگیں، تعلیمات کی جگہ کرامات اچھے لگیں، دعاؤں کی جگہ پھر تعویذات اچھے لگیں، تو مبارک کو ایمان کمزور ہو گیا۔ عملیات نہیں عمل، وظائف نہیں فرائض، کرامات نہیں تعلیمات۔ کرامات اللہ جب چاہے دکھا دے۔ اسلام کی بنیاد اجلی تعلیمات پہ ہے، آف اینڈ آن کرامات پہ نہیں ہے۔ کرامات یا معجزات صاحب معجزہ کی ذاتی طاقت سے نہیں ہوتا، صاحب کرامت کی ذاتی طاقت سے نہیں ہوتا۔ اللہ کسی آدمی کی نیکی کو ظاہر کرنے کے لیے ایسا کام کرواتے ہیں جس کو پوری کائنات نہیں کر سکتی، یہ اس کی کرامت ہوتی ہے، اور اللہ اس کو تکریم دیتے ہیں۔ لیکن زندگی گزارنے کے لیے کرامات نہیں ہوتی، تعلیمات ہوتی ہیں، حکایات نہیں ہوتی، آیات ہوتے ہیں، عملیات نہیں ہوتی، عمل ہوتے ہیں، وظائف نہیں ہوتے، فرائض ہوتے ہیں، اور تعویذات نہیں ہوتے، تعلیمات ہوتی ہیں، مسنون دعائیں ہوتی ہیں۔ اب ایمان کیسے بڑھے؟ یہ سب سے بڑا کام ہے۔ ڈگری لینا، گریڈ لینا، گھر لینا، گاڑی لینا، ان سب سے خربوں گنا زیادہ ضروری ہے ایمان بنانا۔ اب ایمان بنانے کا طریقہ میں عرض کر دیتا ہوں قرآن کی روشنی میں۔ یہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکانیں فلسفہ سے، حالی کہتا ہے ڈھونڈے سے ملے گا عاقل کو یہ قرآن کے سپاروں میں۔ قرآن کہتا ہے میں تمہیں ایک ایسے لوگوں کی جماعت کا پتہ دوں جن کے ایمان پہ میں ناز کرتا ہوں۔ تمہیں مومنین کا پتہ دوں
جن کا ایمان سند ہے، معیار ہے، اٹیسٹڈ ہے، ویریفائڈ ہے، اللہ کے ہاں قبول ہے، تم ان ایمان والوں کا پتہ دو بحیثیت جماعت۔ ایک ہے فرد کا ایمان، ایک ہے علاقے کا ایمان، ایک ہے بحیثیت مجموعی کسی کی جماعت کے ایمان کو تسلیم کر لینا۔ تو اللہ کہتا ہے آمنوا کما آمن الناس، ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے۔ صحابہ اس کائنات کے وہ خوش نصیب ترین پاکیزہ ترین لوگ ہیں جن کے ایمان کی سند، ایمان کا معیار اللہ نے خود قرار دے دیا۔ تو جو ایمان میں معیار ہیں وہی اعمال میں معیار ہیں۔ عمل کی طاقت ایمان سے کم ہوتی ہے۔ ہسپتال پاکستان میں کتنے ہیں جو غیر مسلم نے بنائے؟ کینگرو ہے، لیڈی ویلنگٹن ہے، گنگا رام ہے، لیکن ان کو ایک نیکی نہیں ملی۔ قیامت والے دن یہ نہیں کہیں گے میں نے گنگا رام بنایا، چونکہ اعمال کی قیمت ایمان کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو جب ایمان میں معیار صحابہ ہیں تو اعمال میں بھی معیار صحابہ ہیں۔ مکی آیت ہے آمنوا کما آمن الناس، ایسے ایمان لو جیسے صحابہ لے۔ آگے مشرکین نے کیا کہا؟ انؤمن کما آمن السفہاء، ایسے لیں جیسے یہ بیوقوف لے۔ ان کے نزدیک غریب ہونا بیوقوف، مال میں پیچھے رہ جانا بیوقوف۔ صدیق اکبر 40 ریشم کی دکانیں، بنو تیم کے سردار، چیف جسٹس، قتل کے مقدمے حل کرنے والے، اپنے قبیلے کے سردار، لیکن اسلام لانے کے بعد 40 دکانیں چلی گئیں۔ 2 ٹکے کے لوگوں نے گالیاں دی، حرم کے اندر بے پناہ پیٹا گیا، اتنا عقبہ بن ابی معیط نے مارا کہ چہرہ کے سوج کر ناک نیچے ہو گیا، چہرہ باہر چلا گیا، پہچانے نہ جائے۔ اس پر ابن الدغنہ نے کہا کہ آپ ایک سردار آدمی تھے، قبیلہ تیم تھا، چیف جسٹس تھے، قتل کے مقدمے کرتے تھے، اہم دفعات آتی تھیں، آپ کو کیا ہو گیا؟ اب لوگ آپ کو مارتے ہیں، آوازیں کستے ہیں، ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے، ریشم کی دکانیں چلی گئیں، سر جھکا کے چلتے ہیں، ایک ہی ذات کے ہو کے رہ گئے ہیں۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ آپ جیسا کامیاب بزنس مین یہ کس چکر میں پڑ گئے؟ یہ تفسیر عزیزی میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے لکھا ہے، اس واقعہ کو لکھا ہے، سورہ عصر کے شروع میں لکھا ہے، شاہ ولی اللہ کے بیٹے نے تفسیر عزیزی میں۔ ابن الدغنہ نے تانا دیا، ریشم کی دکانیں کہاں گئی، قبیلے کی سرداری کہاں گئی، چیف جسٹس پن کہاں گیا، علاقے کی سرداری کہاں گئی، وہ جو ایک مقام تھا وہ کہاں گیا؟ اب تو گلی محلے کے لوگ آوازیں کستے ہیں، گھر میں چھپ کے بیٹھ گئے، مائیگریشن پہ تیار ہو گیا۔ اس پہ صدیق اکبر نے جواب دے، دیکھو جو اللہ کو مانتا ہے اور اللہ کی مانتا ہے وہ کسی حال میں بھی ہو اس کو ناکام نہیں کہا جا سکتا۔ یہ پہلا جواب تھا صداقت کا قیامت تک انسان آنے والوں کے لیے کہ جو اللہ کو مانتا ہے اور اللہ کی مانتا ہے، یعنی ایمان ہو گیا نا، جو اللہ کو مانتا ہے اسلام ہو گیا، جو اللہ کی مانتا ہے ایمان ہو گیا، یعنی اسلام بھی لاتا ہے کو مان کر، ایمان بھی لاتا ہے کی مان کر۔ اس کے بعد ابن الدغنہ وہ کسی روپ میں بھی اس کو ناکام نہیں کہتے۔ اس ابو بکر صدیق رضی اللہ کے اس جواب کے بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ عصر اتری، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اس لیے طبرانی کی روایت ہے، یہ بھی آپ سے عرض کر رہا ہوں، طبرانی کی روایت ہے کہ جب بھی 2 صحابی جدا ہوتے معمول تھا جدا ہونے سے پہلے ہینڈ شیک کرتے، اچھا بھائی اللہ حافظ، میں اپنے گھر جا رہا ہوں، میں اپنے محلے جا رہا ہوں، میں اپنے دفتر جا رہا ہوں، میں اپنے کھیت جا رہا ہوں، جدائی ہوتی ہے جا کے ایک جگہ پہ۔ تو صحابہ کا دائمی عمل تھا کہ جدا ہونے سے پہلے ہر صحابی دوسرے صحابی کو سورہ عصر سناتا تھا۔ ایمانداری سے فرمائیے، مجھے بتلائے بغیر ہم نے زندگی میں کتنی دفعہ یہ عمل کیا؟ یہ ہے مسلمان۔ جب مسلمانوں کے سامنے ایمان والوں کو اس وقت رکھا جاتا ہے تو ایک سکوت مرگ ہوتا ہے، خاموشی ہوتی ہے، ندامت ہوتی ہے۔ وہ عمل جو صحابہ کی زندگی میں مستقل تھا وہ عمل ہماری زندگی میں ایک دفعہ بھی نہیں ہے۔ 70 سال کا بابا، 80 سال کا بابا، 90 سال کا بابا، 30 سال کا کڑیل، 22 گریڈ کا افسر کلیدی عہدوں پر، اس سے پوچھو کہ زندگی میں کبھی تم نے جدا ہونے سے قبل بیٹے سے، باس سے، متاز سے، دوست سے، رشتہ دار سے جدا ہونے سے قبل ایمانداروں کا یہ عمل کیا؟ جب ایمانداروں کا عکس سامنے آتا ہے تو اپنے اوپر نفاق کا گمان ہوتا ہے کہ ہم تو منافق ہی ہیں، وہ ایمانداروں کے آئینے میں ہم زیرو ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو سورہ عصر ہے یہ صدیق اکبر کی اس کامیابی کے جواب کی تائید میں اتری کہ ابو بکر نے جو کہا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، پھر صدیق اکبر اعتراف فرمایا ابو بکر آج کوئی واردات ہوئی کہ جی مجھے ابن الدغنہ یہ کہہ رہے تھے کہ ریشم کی دکانیں، قبیلے کی سرداری، علاقے کی چودراہٹ، نام مقام، وہ کہاں گیا؟ تو میں نے اسے کہا تھا کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ،
کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں آفاق۔ جن چیزوں کو وہ کامیابی کا معیار بتا رہا تھا، میں نے اس سارے معیار کو پاؤں کے جوتے کی نوک پہ رکھ کے اڑا کے کہا کامیاب وہ ہوتا ہے جو اللہ کو مانتا ہے یعنی اسلام لاتا ہے، اللہ کی مانتا ہے یعنی ایمان لاتا ہے۔ جب لوگ دیر تک اللہ کو ماننے کے مقام پہ کھڑے رہتے ہیں اور آگے نہیں جاتے تو پھر ارتداد کی آندھیاں ان کو پیچھے لے کے چلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر ایمان پہ نہیں آئیں گے تو آدمی ایک جگہ پہ نہیں کھڑا ہو سکتا، اپنی راہ مسدود کر دے گا، یہی بڑھتا ہجوم، یہ نہ سوچا ہر کسی کو راستہ دیتے ہوئے پھر دیگر طاقتیں آ کر ان کو کہتی ہیں ہمارے پاس آ جاؤ، ہمارے پاس آ جاؤ، ہمارے پاس آ جاؤ، پھر ارتداد کی لہریں چلتی ہیں اور مسلمان پھر کسی وقت بھی خشک پتے کی طرح گر کر خس و خاشاک ہو جاتا ہے، خاک آلود ہو جاتا ہے۔ آگے بڑھنا چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم نے کیا کہا؟ میں نے کہا یہ کہا۔ تو آپ نے فرمایا تیرے اس جواب کو پروردگار نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے کامیابی کا قسم کھا کے پیمانہ قرار دے دیا۔ مومن کی سوچ کا اجلا پن دیکھیں، نکھار پن دیکھیں، پاکیزہ پن دیکھیں کہ زمین پہ جو مومن سوچتا ہے آسمان پہ خالق قرآن، خالق کائنات اسی سوچ کو قسموں کا لبادہ اوڑھ کر قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے معیار قرار دیتا ہے۔ سورہ عصر صدیق اکبر رضی اللہ کے اس جواب کی تائید میں اتری کہ ابھی کہافہ کے بیٹے نے زبانی کہہ دیا، ہم اس زبانی بات کو قسم اٹھا کہتے ہیں کہ قسم ہے زمانے کی، سارے انسان ناکام ہیں مگر کامیاب وہ ہیں جو صدیق اکبر کے طے کردہ پیمانے زندگی پہ آئیں گے، وقت سارے ناکام ہی ناکام ہیں۔ اب اللہ نے کہا کہ ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے، تو آگے مشرکین نے کہا انو منو کما آمن الصفحاء، ایسے لیں جیسے یہ بیوقوف ایمان لے، یعنی ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، غریب ہیں، رقبہ نہیں ہے، مکان نہیں ہے، کپڑے پورے نہیں ہیں، کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے، سر جھکا کے بیٹھے رہتے ہیں اور اپنے گلے میں امنہ کے لال کی غلامی کا لباس پہن کر اسی پہ نازاں ہوتے رہتے ہیں۔ وہ جو ساری چیزیں ہیں، پیسہ، زرق، برق، درم، دینار، ڈالر، جو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ کیسے نہ انو منو کما آمن الصفحاء، ایسے نہ جیسے بیوقوف ایمان لے۔ اب اس کے کتنے جواب ہو سکتے تھے؟ نہیں یہ بیوقوف نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ نہیں میں قسم اٹھاتا ہوں کہ صحابہ بیوقوف نہیں ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن قرآن مجید کا اسلوب دیکھیں، انہوں نے کہا انو منو کما آمن الصفحاء، ایسے لیں جیسے ایمان لے، بیوقوف لے۔ اللہ نے کہا الا انہم هم الصفحاء، بیوقوف تو وہی ہیں جو صحابہ کو بیوقوف کہتے ہیں۔ یعنی قرآنی اسلوب دیکھیں کہ یہ نہیں کہا کہ صحابہ بیوقوف نہیں ہے، یہ بھی کہہ سکتے تھا، یہ بھی جواب کسی درجے میں اگر میں اور آپ ہوتے نہیں یار ایسے نہیں ہے، یار بھلے مانس لوگ ہیں اچھے، لیکن قرآن کا دو ٹوک پاکیزہ اور صحابہ کے دفاع کے لیے کتنا خوبصورت منطقی جواب ہے، بڑھ چڑھ کے حملے الا انہم هم الصفحاء، بیوقوف تو ہیں ہی وہی جو صحابہ کو بیوقوف کہتے ہیں، اور انہیں اپنی بیوقوفی کا شعور نہیں تاکہ توبہ نہ کر لیں۔ کسی گناہ کا شعور نہ ہونا گناہ کے کرنے سے بھی سخت سزا ہوتی ہے، کیونکہ گناہ کا احساس ہو جاتا ہے آدمی یو ٹرن لے کر یا رائٹ ٹرن لے کر توبہ کر لیتا ہے۔ تو صحابہ کی باتیں کرنا یہ ایمان کو بڑھانے کا ایک طریقہ، ایمان کو بڑھانے کے، بیوٹیفائی کرنے کے، نشو و نما کے، بقا کے، ارتقاء کے، پاکیزگی کے، سنوارنے کے کئی طریقے، ان میں ایک طریقہ ہے صحابہ کی باتیں کی جائیں۔ اس لیے صحابہ ایک وفات کے بعد دوسرے صحابہ کی باتیں کرتے تھے۔ آج میں ایک صحابی کی چند باتیں کرنا چاہتا ہوں، صرف ایمان کی تازگی کے لیے، آنکھوں کے حیا کے لیے، تاکہ ہم جس مقام پہ کھڑے ہیں ہینگ ہو چکے ہیں، سٹل ہو چکے ہیں، نہ کسی کو اندر آنے دیتے ہیں، نہ خود آگے بڑھتے ہیں۔ آگے بڑھنا کیا تھا؟ اسلام پہ، ایمان پہ آتے، تاکہ اسلام والی جگہ خالی ہو کے ایمان پہ آتے تو کافر اسلام کی جگہ خالی دیکھ کر اسلام پہ آ جاتے۔ جس طرح پہلی صدی میں ہمارا ثانیہ یہ ہے کہ خود آگے بڑھتے نہیں اور باقیوں کے لیے بھی راستہ بلاک کر رکھا ہے۔ صحابہ کا ذکر کرنا چاہیے، کوئی بھی صحابی ہے اس کے ذکر سے، تذکرے سے ایمان کو جلا ملتی ہے، نشو و نما ملتی ہے، ہریالی ملتی ہے، پاکیزگی ملتی ہے، توانائی ملتی ہے، کیونکہ صحابہ معیار ایمان بھی ہیں، صحابہ معیار اعمال بھی ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ کائنات کی غلیظ ترین مخلوق خنزیر ہے، ٹھیک ہے، لیکن خنزیر سے 1 کھرب گنا غلیظ وہ ہے جو صحابہ سے لوگوں کو بدگمان کرے۔ یہ میں پھر دوبارہ دہرا رہا ہوں اور میرے ایمان کا تقاضا ہے، اس لیے کہ اگر آئینہ ٹوٹ گیا، معیار ٹوٹ گیا، سیمبل ٹوٹ گیا تو ہم اپنے ایمان کی بڑھوتری کے لیے، پاکیزگی کے لیے کہاں جائیں گے؟ میں نے اپنے آپ کو جو سنوارنا ہے تو مجھے اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے آئینے کے سامنے جانا پڑتا ہے۔ ایک آدمی آئینے توڑ دیتا ہے، میں گاڑی چلا رہا ہوں، میرا بیک میرر ٹوٹ گیا، بیک والا لیفٹ والا ٹوٹ گیا، مجھے کیا پتہ پیچھے کیا آ رہی ہے؟ تو کتنا بڑا ظالم ہے کہ اس نے میرا پچھلا سارا سین نظروں سے اجل کر دی۔ یقین جانو 50 آدمی گز نہیں چل سکتا اگر بیک میرر ٹوٹا ہوا تو
پتہ نہیں چلتا۔ امت کے لیے مرر اور آئینہ صحابہ ہیں، اور جو صحابہ پہ گدلا پن آ جائے، خراشیں آ جائیں، مٹی آ جائے، ڈسٹ آ جائے، گرد و غبار آ جائے، ٹوٹ پھوٹ آ جائے، تو امت کے پاس سنورنے کے لیے قیامت تک کے لیے اسوہ کوئی نہیں رہتا۔ اس لیے بدترین انسان وہ ہے جو صحابہ سے لوگوں کو بدگمان کر کے اس آدمی کے سنوارنے کا سارا اہتمام ختم کر دیتا ہے۔ اور میں نے کسی نشست میں کہا تھا، صحابہ کا ذکر کرنا اللہ کی سنت ہے، صحابہ کا دفاع کرنا اللہ کی سنت ہے۔ غزوہ بنو مستلق سے صحابہ واپس آ رہے تھے تو ایک انصاری اور ایک مہاجر میں جھگڑا ہو گیا پانی پلانے پر۔ تو انصاری نے کہا، اے انصاریوں آؤ، مدینہ کا آدمی تھا۔ مہاجر نے کہا، اے مہاجروں آؤ۔ تو یہ کتنا اعزاز تھا۔ قرآن نے کہا انصار، قرآن یہ جو انصار اور مہاجر ہے یہ بہت بڑا ٹائٹل ہے۔ مہاجرین مکہ، انصار مدینہ، یہ تو اسلام کے آنر ہے، انگوٹھی کے نگینے ہیں۔ لیکن آپ نے یہ جملہ سنا کہ مہاجر نے مہاجر کو بلایا، انصاری نے انصاری کو بلایا۔ آپ نے بہرا کے فرمایا، تم میں سے جہالت کی بو کہ نہیں گئی ابھی تک؟ تم نے مدد کے لیے مسلمان کو کیوں نہیں پکارا؟ انصاری اور مہاجر کا نام کیوں لیا؟ اندازہ کرو اسلام کے وسیع پیغام میں مدد کے لیے اس درجے کی بات کو بھی گوارا نہیں کیا گیا کہ انصاری کو بلایا تو عصبیت پیدا ہوگی، گروہ بن جائیں گے۔ پھر اس کے بعد عبداللہ بن ابی منافق تھا، اسی غزوے میں 6 ہجری کی بات ہے۔ اس نے واپسی پہ کہا کہ اگر مسلمان جو ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ ان کا کھانا پینا بند کر دو تو یہ 4 دن بھی نہ جانے، واپس چلے جائیں گے بھوکے مارے۔ دوسری اس نے بات کی یہ کی کہ اب مدینہ جا کر ہم عزت والے یعنی وہاں کے منافقین، ان آنے والے ذلیلوں کو یعنی مسلمانوں کو ہم نکال دیں گے۔ ایک چھوٹا سا بچہ، یہ خزرج کا سردار تھا، عبداللہ بن ابی منافق تھا، اس نے یہ بات کی اپنے منافقین کے درمیان۔ تو ایک چھوٹا بچہ زید بن ارقم رضی اللہ بیٹھے تھے، یتیم بچہ تھا۔ عبداللہ بن ابی یہ کمنٹ پاس کر رہا تھا اپنے منافقین کے درمیان جن کو بہلا پھسلا کے غزوہ بنو مستلق پہ لایا تھا۔ واپسی پہ اس نے کہا ان کا کھانا پین بند کر دو، ان کا معاشی بائیکاٹ کرو اور ان کو مدینہ سے نکالو۔ پھر اس نے خوفناک تشبیہ دی کہ ایک آدمی نے کتے کو پال کے موٹا کیا اور کتا نے اس پہ حملہ کر دیا، تم یہ لوگ وہ ہیں۔ اسے پتہ نہیں تھا کہ چھوٹا سا بچہ اسی کے قبیلے کا زید بن ارقم وہاں بیٹھے ہیں رضی اللہ عنہ، وہ اپنے چچا کے ساتھ جہاد پہ آئے تھے۔ انہوں نے چچا کو جا کے کہا کہ عبداللہ بن ابی اپنے ماننے والوں میں مسلمانوں کے متعلق یہ رائے پیش کر رہا تھا کہ ان کا کھانا پینا، ان کا معاشی بائیکاٹ کرو، ان کو نخلستان نہ دو، ان کو کھانے نہ دو، ان کو زمینوں کا حصہ نہ دو، ان کو کھجوروں کا حصہ نہ دو، بھوکے مر کے چلے جائیں گے۔ اور دوسرا یہ کہہ رہا تھا کہ ہم عزت والے مدینہ جاتے ہیں ان کو کیک آؤٹ کر دیں گے۔ تو چچا نے یہ بات بتا دی آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ واپس لشکر آ رہا تھا، آپ نے بلایا عبداللہ بن ابی کو کہ یہ کیا بات ہے، تو اس نے قسم اٹھا دی۔ چھوٹی چھوٹی بات پر قسم اٹھانا یہ منافقین کی نشانی ہے۔ اللہ کو چھوٹی باتوں میں نہ لاؤ، اللہ ایک ذات ہے، ہلکی ہلکی سی بات پہ اللہ کی قسم، نبی کی قسم، قرآن کی قسم۔ تو یہ منافق کی نشانی ہے کہ ان ذاتوں کو بے وقت بے حیثیت جانتے ہیں۔ 2 محلے گلی محلے کے بچے لڑ پڑے پتنگ پر، انہوں نے کہا جب ہم اپنے وزیر اعظم صاحب سے گزارش کرتے ہیں ہمارے صلح کریں، ہمارا فیصلہ سنیں۔ اس پہ کیا کہا جائے گا کہ یہ وزیر اعظم صاحب پہ احسان ہے یا ان کی توہین ہے؟ چھوٹے چھوٹے 5 مرلے 10 مرلے 2 خرب 4 خرب 50 ارب، اس پہ اللہ کو بیچ میں لانا کہ میں اللہ کے نام کی قسم اٹھاتا ہوں۔ تو یہ ایسے ہی ہے جیسے گلی محلے کے بچے پتنگوں کی ڈور پہ وزیر اعظم یا چیف جسٹس پاکستان سے کہ ہمارا فیصلہ کرو، وہ کہیں بڑے بڑے مسائل لاؤ۔ تو اللہ کو چھوٹی چھوٹی بات پہ بیچ میں قسموں پہ لے آنا یہ منافقین کی نشانی ہے۔ تو عبداللہ بن ابی نے آ کے اپنی صفت منافقت کے اظہار کے لیے پیرامیٹر فوراً اللہ کی قسم میں نے یہ نہیں کہا۔ تب بیچ میں اللہ آ گیا تو آپ خاموش ہو گئے۔ اتنے میں زید، آپ نے پوچھا اس کے چچا سے آپ کو کس نے کہا؟ کہ زید نے کہا۔ تو آپ نے بلایا ادھر آؤ، تو کان مروڑے اس کے، کان مروڑ کے کہا ان کانوں نے غلط تو نہیں سنا، کیونکہ یہ بھی خزرج کا تھا، عبداللہ بن ابی بھی خزرج کا تھا۔ عبداللہ بن ابی اپنے حلقہ خاص میں وہ ڈینگے مار رہا تھا، انہوں نے آ کے بات کرنے کہا کوئی گواہ لاؤ، انہوں نے کہا یہ گواہ تو کوئی نہیں۔ تو آپ فرمایا چلو سفر جاری کرو۔ پھر آپ نے کوئی 36 گھنٹے یا 32 گھنٹے مسلسل رکے بغیر چلایا تاکہ لوگوں کے دلوں سے اے مہاجرین آ جاؤ، اے انصار آ جاؤ۔ جو فضا بنی تھی وہ تھکن کی وجہ سے نفسیاتی طور پر وہ فضا کم ہو جائے۔ راستے میں زید بن ارقم کہتے ہیں میں بڑا مغموم اور اداس ہوا کہ میں نے کہا یا اللہ تیرے نبی کا اعتماد ہی اٹھ گیا، میں آئندہ کے لیے کچھ سچی بات کروں۔ جھوٹے کے سب سے نقصان 2 ہوتے ہیں جھوٹے کو، ایک تو یہ کہ جھوٹے کی سچی بات کا اعتبار بھی ختم ہو جاتا ہے، اور دوسرے کو جھوٹے کو یاد رکھنے کے لیے بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ جھوٹ کو یاد بھی رکھنا پڑتا ہے نا، سچ کو یاد نہیں رکھنا پڑتا۔ جھوٹے کو اپنے جھوٹ کو یاد رکھنے کی اذیت ایک سچ بولنے کی اذیت سے کئی گنا کم ہے۔ ہر وقت یاد رکھنا میں نے یہ کہا تھا، یہ کہا تھا، یہ کہا تھا،
یہ تھوڑی اذیت ہے۔ پھر دوسری اذیت ہے کہ جھوٹے کی سچی بات کا اعتماد بھی ختم ہو جاتا ہے، یہ تھوڑی اذیت ہے کہ وہ قسمیں اٹھاتا ہے سچی بات پر، وہ کہتا ہے اللہ سچا لیکن تو جھوٹا ہے۔ اب یہ ننھے منھے صحابی زید بن ارقم یہ رو رہے ہیں اور سر جھکا کہ ابا ہے نہیں، لوگ کیا کہیں گے، اللہ کے نبی کا اعتماد جاتا رہا، میں نے تو خود سنا تھا۔ اب یہ چھوٹا بچہ ہے، کوئی یہ نہیں کوئی قبیلہ ہے، اتنے میں سورہ منافقون اتر آئی۔ ایک آدمی دوسرے آدمی کو کہہ رہا تھا آج میں قرآن پڑھ رہا تھا مجھے بڑے یاد ہے، سورت پڑھ رہا تھا، کون سی سورہ منافقون پڑھ رہا تھا مجھے آپ بڑے یاد ہے، آج میں سورہ منافقون پڑھ رہا تھا مجھے آپ بڑے یاد ہے۔ کیوں جی؟ اس نے کہا یاد آوری کا شکریہ کہ سورہ منافقون کے اندر جھلک جھلک کے تم آ رہے تھے۔ تو سورہ منافقون اتر آئی، اس میں کہا یقولون لرجعنا الی المدینہ لیخرجن الاعز من الاذل، میرے محبوب اگر زید کے ساتھ گواہی دینے والا کوئی نہیں تو آسمان کا خالق آیتوں کے روپ میں کہتا ہے انہوں نے کہا ہے، اور یہ ورس بن گئی۔ یعنی مقام صحابہ دیکھیں کہ اللہ آسمان سے ایک صحابی بچے کی وکالت صفائی کے لیے اترایا۔ یقولون یہ کہتے ہیں لرجعنا الی المدینہ، وہ جو ورڈنگ تھی زید نے جو لفظ کہے تھے انہی لفظوں کو قرآن نے آیت بنایا۔ یقولون یہ کہتے ہیں لرجعنا الی المدینہ لیخرجن الاعز من الاذل، کہ ہم مدینہ میں جا کے عزت والے یعنی منافقین، ذلت والے یعنی مسلمانوں کو نکال دیں گے۔ اور یہ پھر کہتے ہیں یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا، یہ رسول کے ساتھ مکہ سے آئے ہیں مہاجر، ان کا کھانا پینا بند کر دو تو یہ بھوکے مر جائیں گے۔ تو یہ دونوں آیتیں جو عبداللہ بن ابی نے کہا تھا قرآن مجید میں درج کر کے، یہ نہیں تھا کہ وہی غیر مطلوع میں آیا کہ اللہ کے محبوب کے پاکیزہ قلب اقدس پہ القاء کر دیا تو بھی کافی تھا۔ اللہ نے کہا نہیں، قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتانا ہے کہ صحابہ کا دفاع کرنا یہ اللہ کی سنت ہے۔ چھوٹی باتوں کے لیے آیتیں نہیں اترتی، اور چھوٹی باتوں کے لیے اللہ بیچ میں صفائی کا وکیل بن کے نہیں آیا کرتا، اور چھوٹی باتوں کے لیے اللہ قیامت تک کے لیے، اور یہ سورۃ منافقون قیامت تک کے لیے پڑھی جائے گی، اور اس میں جب یہ آیتیں آئیں گی تو اس کا شان نزول پوچھ جائے گا، تو شان نزول پوچھ جائے گا تو جواب آئے گا کہ شان نزول زید بن ارقم تھے، وہ کون تھے؟ انصاری تھے، وہ کون تھے؟ خزرجی تھے۔ ان کا کیا مسئلہ ہوا کہ یہ بات کیا آ گئی کہ اگر یہ مدینے میں گئے تو ہم نکال دیں گے، اور اگر مدینے والے ان کا کھانا، تو یہ بات بظاہر بات جڑتی نہیں ہے، بات تب جڑے گی جب بیچ میں زید آئیں گے، زید جب آئیں گے تو اللہ آئے گا، اللہ جب آئے گا تو مسلمانوں کو پتہ چل جائے گا کہ صحابہ کا دفاع کرنا خود اللہ کی سنت ہے۔ پھر آپ نے زید کو بلایا، یہ اداس تھے، تو یہ پھر روتے ہوئے آ گئے، تو پھر زید کے کانوں کو مروڑ کے کہا یہ کان بڑے سچے ہیں، ان کی سچائی کی گواہی خود آسمان کے خالق نے پیش کر دی۔ تو کہنے کہ میرے تو ایسے جان میں جان آ گئی جیسے چپکے سے ویرانے میں بہار آ جائے، جیسے صحراؤں میں ہولے سے چلے باد نسیم، جیسے بیمار کو بے وجہ قرار آ جائے، مجھے حیات نو مل گئی، مجھے لگتا ہے کائنات کھل گئی ہے، جنت کے دریچے کھل گئے ہیں، مجھے زندگی مل گئی ہے، اللہ کے محبوب نے پیار سے مجھے فلائنگ کس پاس کی، دور سے ایسے چوما اور کانوں کو کہا یہ کان کتنے سچے ہیں جن کی صداقتوں کی گواہی کے لیے آسمان کا خالق آیتیں اتار رہا ہے۔ تو یہ کیوں اتارا گیا؟ تاکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو پتہ چلے کہ اس آئینے پہ خراش نہ آنے دینا، اگر یہ خراش آ گیا تو باطنی زندگی کو سنوارنے کے لیے لوگوں کے پاس کوئی نظام نہیں رہے گا۔ اس لیے میں نے کہا تھا نا، امام نووی نے شرح مسلم میں لکھا ہے کہ اگر حدیث صحیح کے بیان کرنے کے بعد صحابہ کا مقام گرتا ہو، تاریخ نہیں، تاریخ تو گرا ہوا محل ہے نا، جیسے کچھ بعض اوقات مکان گر جاتے ہیں، یا سکریچ شدہ گاڑی ہے، گاڑی کا حادثہ ہوا تو اس کو پھر سکریچ آ گیا، اس کی گاڑی ختم ہوگی اور اس کو وہاں بیچ دیا گیا کباڑ کے اندر، اب اس کے اندر کوئی اچھی چیز نکل آئے گی، کوئی جس طرح ایک محل گر جاتا ہے تو محل کے اندر بے شمار ملبہ پڑا ہے، تاریخ ایک گرے ہوئے محل کا نام ہے جس میں ملبے ہی ملبے پڑے ہیں، اس میں ہر آدمی کو اچھی چیز نکالنا جس سے فائدہ وہ ضروری ہے، باقی بیکار چیزوں کو نہیں نکالنا چاہیے۔ تاریخ کے مورخین نے ملبے کو گرا کر کہہ دیا یہ ملبہ ہے، باقی سر میں آپ دیکھتے نہیں باغ کے اندر شہد کی مکھی گوبر کے ڈھیر پہ نہیں جاتی، پھولوں پہ جاتی ہے، حالانکہ مکھی ہوتی ہے، اس مکھی کے اندر پاکیزگی ہوتی ہے، باغ کے اندر گوبر پڑا ہے، گندگی پڑی، لیکن وہ جائے گی پھولوں کی پتیوں پر، پھلوں کے رس پر، لیکن گندگی کی مکھی جسم کے اندر آ کر اس جگہ کو تلاش کرے گی جہاں پس ہوگی، حالانکہ سارا جسم صاف اس کا۔ اس طرح جس کا ذہن گندا ہے تاریخ کی ان روایتوں کو لے گا جس سے صحابہ کے مقام پہ حرف آتا ہو، وہ غلیظ مکھی کی طرح ہیں جو پاک جسم کے صاف ستھرے حصے کو چھوڑ کر پس والی جگہ پہ جا بیٹھے گا اور کہے گا یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، تو کہا جائے گا جسم کا صاف حصہ زیادہ تھا یا جسم کا پس والا حصہ زیادہ تھا۔ گندگی کی مکھی کی اندر کی گندگی اس کو آمادہ کرتی ہے کہ گندی جگہ کو ڈھونڈا جائے۔
اس لیے حدیث صحیح میں آتا ہے کہ اگر اجماع محدثین کا، اگر حدیث صحیح کے بیان کرنے کے بعد صحابی کے اوپر خراشی ہیں تو یہ حدیث کو چھوڑ دو، یہ حدیث کی تعویل کرو۔ چونکہ صحابہ اللہ کی مہدت والے لوگ ہیں، صحابہ تورات کے مذکور لوگ ہیں، صحابہ انجیل کے مذکور لوگ ہیں، صحابہ نبی رحمت کی زبان سے تعریف توصیف پانے والے ہیں۔ تو ایمان کے بڑھانے کا معزز سامعین ایک طریقہ یہ جو کہ فرض عین ہے مسلمان پر اللہ کی ماننا، اور اللہ کی ماننے کا ایک قابل عمل طریقہ یہ ہے کہ صحابہ کی باتیں کی جائیں۔ اگلا جمعہ بھی انشاءاللہ ہمارا 12:35 پہ شروع کرے گا۔ اگر موٹے سے چیزیں رکھنی ہے یاد تو 12:30 بجے شروع ہو جایا کرے گا۔ جو دوست دیر سے تشریف لاتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ شروع میں تشریف لیں تاکہ خیر کی بات کانوں میں پڑے اور عمل کی دنیا آسان ہو جائے۔